کرام اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رفع حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن علم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ میرے پیران میرے میران شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظر داری برحالی ماں پریشان غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہ بیر عزی خانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس مبارک اور مسعود محفل یعنی سرکار سیدی نادر شاہ جیلانی علیہ الرحمت والرضوان کے عرص مبارک پر سجی ہوئی اس مبارک اور مسعود محفل میں اپنے حصے کی حاضری پیش کر کے اپنے لیے توشہ آخرت جمع کروں۔ اس سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنے دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنے تصورات کو معطر کرنے کے لیے، اپنی زبانوں کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنے وجود میں اپنوں کے لیے محبت اور دشمنوں کے لیے ہیبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے عشق رسالت میں برکت پانے کے لیے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے سرا، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ ہے رسول تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر ویا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم، مجھے شوخی طب رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت کی تعریف انبیاء سابقین نے فرمائی ہے، اور اس امت کی اسپیشلٹی بھی یہی ہے کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ
والسلام کی تشریف آوری کے بعد چونکہ باب نبوت بند ہو گیا، حضور کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حضور کو اللہ رب العزت نے اس اینڈ کے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہاں سے آگے کا تصور بندے کو شرک کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کسی کو پتہ نہیں۔ امام اہل سنت نے کہا تھا منقبت لکھنا آسان ہے لیکن نعت لکھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جب حضور کا وصف پڑھنے پر آتے ہیں اگر کمی ہو جائے تو گستاخی سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور ذاتی ہو جائے تو شرک سے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے جس کے مقام کو صحیح معنوں میں کوئی سمجھ نہیں سکا۔ اپنے وقت کا مفکر اقبال کہتا ہے ان کی شان یہ ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ اپنے آپ میں کئی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اعلیٰ حضرت نے پوری حقائق بخشش لکھی ہے، لیکن اپنے ہتھیار ڈالتے ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا۔ حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، ایک اصول کی بات یہ میری جماعت کے مقدس علماء بیٹھے ہیں، جس امت میں جو بھی ولی ہوتا ہے اس ولی کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ امت کے نبی کی خیرات ہوتی ہے۔ یعنی اگر عبد القادر جیلانی کا پاور ہے تو وہ حقیقت میں حضور کا معجزہ ہے، اگر معین الدین اجمیری کی کرامت ہے تو وہ حقیقت میں ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اگر بختیار کاکی کا بہترین انداز میں دشمنوں کو جواب دینا ہے تو وہ حقیقت میں حضور کا معجزہ ہے، اگر فرید الدین گنج شکر ہے حقیقت میں حضور کا معجزہ ہے، اگر نظام الدین محبوب الہی ہے حقیقت میں ان کے کارنامے حضور کا معجزہ ہے، اگر کرامت چراغ دہلی کی ہے، امیر خسرو کی ہے، گنج نواب کی ہے، آخر سراج کی ہے، سلطان المشائخ، امام الاولیاء، زبدۃ الاتقیاء، سند الاصفیاء، پیران پیر روشن ضمیر، حضرت پیر لاسانی، غوث العالم، تارک السلطنت، قدوۃ الکبریٰ، محبوب یزدانی، میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کی طاقت ہے جتنی کرامتیں مولائے کائنات سے لے کر نادر شاہ تک اور نادر شاہ سے لے کر آج تک جتنی ولیوں کے پاس طاقت ہے، یہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم مسلسل پریشانیوں میں گھرے ہیں، آج ہماری حالت یہ ہے، آج آپ کسی کو اٹھا کے پوچھیں بھائی آپ کی زندگی میں قرار ہے کہ نہیں، معاف کیجئے گا چاہے اہل منبر سے ہو یا اہل فرش سے ہو، چند افراد کے سوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انتہائی درجے سے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ کوئی ذات بھیڑ میں اپنے شکوے اور رنج کا اظہار کرتا ہے، کوئی تنہائی میں کرتا ہے، کوئی سپر تنہائی میں کرتا ہے کہ جب آپ بالکل اکیلے ہو، اور کوئی ایسا ہے جو بندوں سے کرتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے خدا سے کہتا ہے مالک یہ پریشانی ہے، مالک یہ پریشانی ہے، لیکن ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میری قوم کا حال یہ ہے کہ کوئی اپنی اولاد کے پروٹوکول سے پریشان ہے، باپ ڈرتا ہے کہ اپنی اولاد کو اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں۔ پچھلے دنوں سید صاحب مجھے کسی نے کہا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹے نے خودکشی کر لی۔ یہ کنڈیشن ہے ہمارے معاشرے کی، علمان و لفیظ، باپ اپنی اولاد سے ڈر رہا ہے، ماں اپنی بیٹی سے ڈر رہی اور ٹینشن میں ہے کہیں بیٹی کے قدم بہک کر میری عزت کو نیلام نہ کر دے۔ لوگ ٹینشن میں ہیں، روزگار تو بڑا اچھا چلتا تھا، آخرکار یہ روزگار ٹھپ کیسے ہو گیا، آخرکار چلتے چلتے کیا ہو گیا، مال تو اچھا خاصا آ رہا تھا، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے ایسا، پھر ایسا کیسے ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آپ ہم اور آپ اپنی زندگی پر ایک سرسری طور پر نظر ڈالیں، اپنے دل کی کھڑکی میں جھانک کر دیکھیں، بتائیں سکون کہاں ہے، بتائیں
نو ٹینشن ہونا کہاں ہے؟ بتائیے کہاں ہے جہاں آپ کی زندگی میں ڈر نہ ہو؟ باپ اپنے بیٹے سے ڈر رہا ہے، ماں اپنی بیٹی سے ڈر رہی ہے، حالات اتنے ناساز ہے، کوئی حرام کمانے والوں سے ڈر رہا ہے، کوئی حرام دیکھنے والوں سے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد سے اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ وہ بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی سے اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے، کوئی اپنی بیوی اپنی بہن سے اس لیے پریشان ہے کہ اس کے تعلقات کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، کسی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جاہل ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی کمی پر رو رہا ہے، کسی کی ٹینشن یہ ہے کہ جناب اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی کو ڈر اس بات کا ہے فلاں صاحب آئیں گے تو میرا خطہ چھین لے جائیں گے، کسی کو ڈر اس بات کا ہے فلاں صاحب آئیں گے تو میرے لوگوں کو ڈیمیج کر دیں گے، مگر سوال اتنا ہے ہماری زندگی سے سکون کیوں چلا گیا، ہماری زندگی سے قرار کیوں چلا گیا؟ اور یہ قرار ملے گا کہاں؟ ہاں میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے ایمس تو کھول رکھے ہیں، لیکن ایمس کے ڈاکٹروں کا سکون کہاں ہے؟ ایمس کے معالجوں کا سکون کہاں ہے؟ امریکہ کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا سکون کہاں ہے؟ لندن پر حکومت کرنے والوں کا سکون کہاں ہے؟ ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا سکون کہاں ہے؟ اللہ اکبر! یہ سکون کی دعوت کسی اسٹور پر نہیں ملتی، یہ سکون کی دعوت کسی دکان پر نہیں ملتی، یہ لاکھوں فن کی تسبیح پڑھنے سے بندہ اس صف میں جا کر کھڑا نہیں ہوتا۔ اے میرے پروردگار، ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہیں، بے قراری نے ہمارے دلوں میں گھر کر رکھا، راستے سمجھ نہیں آتے، اطمینان والے فیصلے نہیں ہوتے، قوت فیصلہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو پسند کریں یا اس کو پسند کریں، بات ہماری، ہم وسوسوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جا کر بندہ لو ٹینشن ہو جاتا ہے؟ نیتاؤں کا ٹینشن نہیں، سیاست کی ٹینشن نہیں، حکومت کی ٹینشن نہیں، مال و دولت کی ٹینشن نہیں، عزت و وقار کی ٹینشن نہیں۔ وہ جائے گا میرے مالک تو قرآن کہے گا ہم نے اپنی اس دنیا میں اپنے محبوبوں کو زمینیں دی ہے، جب تمہیں بے قراری بڑھتی نظر آئے تو ان اللہ والوں کی چوکھٹ پر جانا اور نادر شاہ کے آستانے پر بیٹھ کر اپنے مالک سے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر سکون کی خیرات مانگنا۔ اللہ کی قسم، جو دوائی تمہیں امریکہ کے اسپتال میں نہیں ملے گی وہ شیر خدا کے غلاموں کی برادران ملت اسلامیہ، قدرت نے ان لوگوں کو حضور کی خیرات میں امت کو دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، امریکہ کے لوگ تڑپتے ہیں تو اپنی بیوی کے آنچل کو پکڑ کر روتے ہیں، لندن والوں کو اپنے دل کا درد سنانا ہوتا ہے تو وہ بے قرار ہوتے ہیں کہ جائیں کہاں۔ یورپ کی کنٹریز کی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی کندھا ان کو نہیں ملتا کہ وہ اپنے اس دوست کے کندھے پر سر رکھ کے اپنے دل کا درد سنائے۔ اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تم خواجہ کے ہندوستان میں ہو۔ امریکہ رہنے کی طرف ہو تو نکال دینا، لندن جانے کی طرف ہو تو نکال دینا، اندلس جانے کی تمنا، رہنے کی تمنا ہو نکال دینا، کسی اور ملک میں رہنے کی تمنا ہو نکال دینا۔ امریکہ کے پاس بظاہر اسٹیٹس تو بڑا اونچا ہے لیکن درد سننے والا کوئی نہیں۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، نیپال والا بھی روتا ہے تو اسے اجمیر یاد آتا ہے، ہنومان گڑھ والا بھی روتا ہے تو اسے خواجہ۔
نظر آ رہے ہیں۔ سکون کی دولت چاہیے، چوکھٹ پہ آئیے اور گواہ بنا کر توبہ کیجیے، یہ بھی ضروری ہے۔ کہے میرے اللہ اگر میں خطا کار ہوں تو میں تیرے سوا کسی کو غفار مانتا ہی نہیں ہوں، بہت گنہگار ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ بخشش تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ رب کی بارگاہ میں روئیں گے، آپ کو معلوم ہے لمحوں میں زندگیاں بدلتی ہیں۔ حضرت خواجہ حبیب عجمی سٹا وصولی کرتے تھے، ہفتہ وصولی کرتے تھے، ادھر 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 ہفتہ وصولی کرتے تھے۔ ایک دن کسی کا حق مار کے لائے، گوشت تیار کیا، سیری تیار کرائی، اپنی بیوی کو دیا، اس کو پکاؤ، آج سیری کھائیں گے۔ سیری سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہاں سیری ہے نا، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں ہوگی تو سمجھیں گے، نہیں ہوگی تو کیسے سمجھیں گے؟ توجہ ہے؟ پکاؤ، اچھا وہ بھی مار کے لائے کہیں سے دیا، ہفتہ وصولی کرتے تھے، چھین لائے۔ تو بیوی نے کہا یہ گوشت تو لے آؤ، مسالہ نہیں ہے، تو کہا وہ بھی کہیں سے مار لائیں گے، کتاب میں نہیں لکھا ہوتا تو نہیں پڑھتا۔ وہ بھی گئے لے آئے، اب پکاؤ، شیرین تیار۔ ایک فقیر دروازے پر پہنچا، میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے فرمایا، کل کی تقریر میں لکھا، آج پھر کہتا ہوں، حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی۔ صرف پیر صاحب کا دل دکھے تو حضور ناراض نہیں ہوتے ہیں، مسلمان کی ناراض ہو جانے سے بھی حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھے دین، پڑھے دین، حضور نے جو تعلیم دی، حضور کی تعلیم پڑھے تعلیم۔ یوں ہی نہیں، ابو بکر صدیق بلال حبشی کو خریدتے ہیں اور کعبے کی چھت پر بلال کو دیکھ کر صدیق بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، آپ ابو بکر صدیق ہے، آپ یہ بتائیں سرکار ابو بکر بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہا ان کے مقدر پر مجھے رشک آ گیا، یہ وہی بلال ہے جسے کل میں خرید کے لایا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا بکنے والا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا گیا، خریدنے والا ابو بکر نیچے کھڑا ہے۔ افضلیت ابو بکر کے لیے ہی ہے، بلال حبشی کے لیے نہیں، لیکن مقدر کی بات ہے۔ کیوں؟ بس حضور جس پر کرم فرما دے، جس کو جو دے دے، بات دور نہ نکل جائے۔ اسی لیے یہ خیال رکھیے گا کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کا دل دکھاتے رہو کہ میں تو مولانا سے بہت اچھا رہتا ہوں، پیر صاحب میرے بہت ماننے والے ہیں، سید صاحب سے میں بہت اچھے تعلق رکھتا ہوں، سب سے اچھے تعلق۔ کسی بھی پیر کی بے عزتی کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو، ورنہ فیضان کئی طریقوں سے رک جاتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتا، بڑی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، اتنی آسانی سے نہیں ملتا، بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے تب جا کر ہر طرف سے نور آتا ہے۔ ورنہ آپ خود بلاک کرتے ہیں سارے راستے اور پھر کہتے ہیں کہ دل کی نورانیت کم ہو رہی ہے۔ بھئی آپ چار طرف سے پانی آنے کی پائپ لائن پڑی ہو اور آپ کہنے یہ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، وہ بھی بند کر دو، پانی صرف ایک سے آنا چاہیے، نہیں، فیضان سب سے آنا چاہیے، بکنا ایک کے ہاتھ پہ۔ کیا جملے ہیں، کیا جملے، بکنا ایک کے ہاتھ پہ، اور جس کے ہاتھ پہ بک گئے پھر کوئی کمپرومائز نہیں، بکیں گے ایک کے ہاتھ پہ لیکن فیضان سب سے۔ اسی لیے مفتی اعظم راجستھان نے کہا تھا، قاری غلام مصطفیٰ صاحب، ہاں بالکل فیضان نہیں کہا، اسی لیے کہا تھا اپنے پیر کو چھوڑو مت، کسی کے پیر کو چھیڑو مت، کسی کے پیر آپ چھیڑیں گے اپنے والے پیر کا بھی فیضان نہ بند ہو جائے، بات دور نہ نکل جائے، موضوع سے ہٹ نہ جائے۔ وہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، حبیب عجمی ہے، کہا کہ صاحب سیری تیار کرو، ٹھیک ہے تیار کریں گے، مسالہ نہیں ہے، وہ بھی لے آئے، اچھا مسالہ بھی لے تیار کرو۔ ایک فقیر آیا، دل آزاری کی بات، فقیر آیا، دروازے پر دستک دی، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ حبیب کی زبان سے نکل گیا میرے خود کے گھر میں کچھ نہیں، تجھے کیا دوں؟ حالانکہ وہ مار کے لائے تھے لیکن تھا تو صحیح، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، اللہ والا تھا، چلا گیا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے نا
پتیلی کھولی گئی، برتن کھولا گیا تو دیکھا سب خون بن چکا تھا۔ بیوی کو اس وقت ہوم منسٹر کو جلالا، اور جلال میں آ کر کہا تمہاری وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، تمہاری کنڈیشن یہ ہے کہ تم نے ہمارے کھانے کو خون کروا دیا۔ اب بس وہ وقت آ چکا تھا توبہ کرنے کا، دل کی دنیا بدلی۔ کل کا ہفتہ وصولی کرنے والا آج حسن بصری کی چوکھٹ کی طرف بڑھ رہا۔ آج حسن بصری جو حضرت امام حسن کے خلیفہ، مولا حسن کے خلیفہ حسن بصری، بصرہ کے رہنے والے امام التابعین، اپنے آپ میں ایک بے مثال ذات حضرت حسن بصری حجاج بن یوسف کے دور میں کس قدر مشقتوں کے ساتھ انہوں نے دین بچایا ہے، یہ کبھی تاریخ پڑھیے گا۔ ہر دور والا بندہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے ہی بچایا ہے، حالانکہ جناب والا زندگیاں اٹھا کے پڑھے، آپ کو کتابوں کے اوراق پلٹ کر پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا جس شخص نے کعبے کے پردے میں آگ لگوا دی ہو، اس دور میں کھڑے ہو کر دین پڑھنا، دین پڑھانا کتنا مشکل کام تھا۔ ہزار سلام حسن بصری کی ذات پر۔ امام حسن مجتبیٰ سے فیضان لے کر، علی حیدر کرار کی نیابت کی شان لے کر وہ ڈٹے رہے۔ حجاج ثقفی کا نام تو ختم ہو گیا، لیکن خاندان حجاج سے محمد بن قاسم ضرور پیدا ہوا ہے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹ کر بتاتا۔ پیغمبر اسلام کی محنتیں ہیں جو آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، پیغمبر اسلام کی محنتیں ہیں، حضور کے صحابہ کی قربانیاں ہیں جو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ان مصطفیٰ کے وفاداروں نے پیغمبر اعظم سے محبت کر کر کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر پریوار والوں کی جان لگا دی ہے۔ اس مقدس جماعت صحابہ کے احسان سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ بلا شبہ اہل بیت کا احسان اسلام کی گردن پر ہے، لیکن تعظیم اہل بیت کے لیے حسین کی تعظیم کیسے کرنی ہے، حسن کی تکریم کیسے کرنی ہے، حسن کی تعظیم آپ حسن سے نہیں سیکھیں گے، اس کے لیے حضور کے صحابی کی طرف مڑنا پڑے گا۔ جو صحابہ پر بات کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ اہل بیت کی تعظیم سکھا کون رہا ہے۔ ارے صدیق نے اپنے کندھے پر حسن کو بٹھا کے دکھایا ہے گھر والوں کی شان کیا ہے اور گھر والوں کی اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ توجہ ہے، بات سنیے۔ حسن بصری کی چوکھٹ پر پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ جانتے تھے یہ بڑا بھاری آدمی، ایسے آنا وہ نگاہیں جھکی۔ حسن بصری کے یہاں جب جا رہے تھے پیر زمین پر رکھ رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، بصرہ کے بچوں کا بھی حال نہیں، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک دوسرے سے بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اتنا منحوس آدمی آ رہا ہے، کہیں اس کے پیر کے لگے ہوئے ذرے ہماری برکتوں کو چھین لیں۔ حسن بصری کی آنکھوں سے زار زار آنسو، یہ اللہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ بچہ میرے برے ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، روتے روتے حسن بصری کی چوکھٹ پر پہنچے۔ حسن بصری پھر مولا حسن کے خلیفہ تھے۔ نگاہیں ڈال کے دل کی دنیا بدلی، طریقہ زندگی جینے کا سکھایا، توبہ کی، لوٹا ہوا جتنا مال تھا سب واپس کیا۔ آپ کو معلوم ہے یہاں تک پہنچے کہ بدن کے ایک کپڑے کو چھوڑ کر سب صدقہ کر دیا، جس کے پیسے تھے سب کیے۔ زندگی یوں پلٹتی ہے، لیکن میں نے کیا عرض کیا، توبہ کر کے بس فیضان مانگتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گاڑیاں رک جاتی، لیکن نہیں، محنتیں کرتے رہے، رب کی بارگاہ سے مرتبے مانگتے رہے، اس کا قرب مانگتے رہے۔ معلوم کہاں تک پہنچے، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کہاں تک پہنچے، میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں، لیکن اتنا ضرور میں آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں کہ کتنی اونچی شان پر قدرت نے انہیں عبور عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری حجاج بن یوسف کی فوج سے خود کو بچتے بچاتے حبیب اجمی کی خانقاہ میں آ گئے۔ توجہ ہے، حبیب اجمی حضرت حسن بصری کی خانقاہ میں۔ توبہ کس نے کرائی تھی؟ حسن بصری نے۔ اب حسن بصری پر دل پڑا ہے تو وہ چھپنے کے لیے حبیب اجمی کی خانقاہ میں آ گئے۔
कराने वाला। हालात हाजरा को देखते हुए हबीब अजमी की इबादत गाह में पहुंचे। अल्लाह ने हबीब अजमी को मर्तबा क्या अता फरमाया, मुफ्ती अब्दुल रसीद साहब, क्या शान अता फरमाई। जैसे ही वो दाखिल हुए, हजरत ने फरमाया मेरी जान को खतरा है। और मामलात ऐसे हैं, उस वक्त हसन बसरी का शहीद हो जाना यूं समझे कि दीन के काम का रुक जाना था। सरकार हबीब अजमी ने कहा मेरी खानका खुली, आप बिल्कुल मेरे घर आराम कीजिए। इधर आगे आगे हसन बसरी दाखिल हुए, पीछे पीछे हज्जाज बिन यूसुफ सकफी की फौज दाखिल हुई। हसन को देखा है, तुम्हारे यहाँ है, हुकूमत खिलाफ है, लोग पीछे पड़े, मगर आए उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर कोई ऐसा शख्स जो जान जिसके पीछे पुलिस पड़ी हो, एक मिसाल के तौर पर आपके घर में आ जाए, अव्वल तो आप उसको जगह नहीं देंगे। मगर पीर साहब हजरत वो क्या है कि मेरी बीवी बीमार है, घर में सो रही है, कमरा मेरे एक ही है और मैं क्या फला जगह बाहर जाने वाला हूँ, इसलिए हजरत मैं आपको फला मेरा चाहने वाला है उसके घर ट्रांसफर करवा दूं। कोई नहीं लेना चाहता उल्टा तीर अपने ऊपर, मगर इखलास जिन पर नाज करे उनके मर्तबे कुछ और होते हैं और उनकी शान ही कुछ और होती है। मुरीद हो तो ऐसा हो, देखे आप, अल्लाह अल्लाह। घर खोला, बिठाया, पीछे फौज आ गई। हसन तुम्हारे घर में है? होना तो ये चाहिए था, कहते थे नहीं भैया कोई नहीं है। फरमाया हाँ है, जाओ तलाश कर लो। हसन बसरी कहते मैं अंदर ही अंदर डरा, यार ये कैसा आदमी है। पहले तो मुझे पनाह दे दी, फिर पुलिस को भी कह दिया हाँ यही है। हजरत हसन बसरी कहते वो बंदा आया, फौज आई, तलाश की, मगर खुदा की शान देखो, नवा और अतराफ से आने वालों की, करवाली वालों, रोड़ा वाली वालों और आसपास से आने वालों और वालियों, सुनो हजरत हबीब अजमी ने फौज को जवाब दिया हाँ हसन मेरे घर में, जाओ तलाश लो। फौज घर में दाखिल हो गई, पूरे घर की तलाशी ली, हसन बसरी नजर ही नहीं आए। पूरे घर की तलाशी ली, हसन बसरी नजर नहीं आए। फौज के सिपाहियों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है हबीब, हज्जाज बिन यूसुफ तुम्हें झूठ बोलने का बदला देगा, तुम्हारी गर्दन भी मार सकता है। हबीब ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। हबीब की निगाहों के सामने हसन कमरे के अंदर गए, तुम्हें नहीं दिखते तो मैं क्या करूं, तुम्हें नहीं दिखते तो मैं क्या करूं, ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, मेरे सच और झूठ का मसला नहीं। बेचारे तंग आ गए, वापस चले गए। सैयद लुकमान शाह साहब हसन बसरी कहते हैं कि मुझे 7 बार फौजियों ने यूं छुआ मगर देख नहीं पाए। 7 बार यूं छुआ और 7 बार छूने के बाद भी वो नजर नहीं आया कि मैं यहां बैठा हूं। वो मुझे पकड़ते भी थे लेकिन गैर शऊरी तौर पर पकड़ते, उनको एहसास ही नहीं कि भाई यहां भी कोई है। जब वापस चली गई फौज तो हसन बसरी आए, हबीब अजमी को कहा यार तूने उस्ताद शागिर्द का भी ख्याल नहीं रखा, थोड़ा बोला, पूरी फौज को अंदर दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर, ये किताब में लिखा है, तज़किरतुल औलिया उठा के पढ़ लीजिएगा। मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान वीडियो देख के बातें नहीं करता, मोहम्मद अरबी की जूतियों की खैरात लेकर आया हूं। ये बाबा नादिर शाह की नजर तवज्जो है, बात करो, तज़किरतुल औलिया उठा के पढ़। और इसकी भी टेंशन नहीं है कि मैं बता दूंगा तो फिर अगला वो बोल देगा तो मैं क्या बोलूंगा। नहीं, अल्लाह का फजल है, बेमिसाल एहसानात है उसके। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ कि माने इल्म को हराम समझता हूँ। तज़किरतुल औलिया उठा के पढ़िएगा, फरीदुद्दीन अत्तार की किताब है, आपको पता चल जाएगा कि सरकार हबीब अजमी के मर्तबे क्या है। और चाहिए तो मिरतुल असरार पढ़ लीजिएगा, नफ़हातुल उन्स उठा के पढ़ लीजिएगा, किताबें हैं, पढ़िए तो सही। इंटरनेट की दुनिया से पलटिए, पैगंबर इस्लाम के वफादारों की तारीख पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह समझ। बात अर्ज ये कर रहा था, हबीब अजमी से हसन बसरी ने कहा यार तूने ख्याल नहीं रखा, थोड़ा उस्ताद शागिर्द को पूरी फौज अंदर भेज। हजरत सरकार हसन बसरी से हबीब अजमी ने कहा देखो मैं झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोलता तो हम दोनों गिरफ्तार हो जाते, झूठ बोलता तो हम दोनों गिरफ्तार हो जाते,
لیکن میں نے سچ بولا تو حسن بصری معلوم توبہ کرانے والے حسن بصری، لیکن دیکھیں مرتبہ حبیب اجمیر کا کہاں پہنچا، کہتے ہیں یار یہ تو بتا کہ پڑھا کیا تھا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، پڑھا کیا تھا؟ انہوں نے وظیفہ بھی لکھا، انہوں نے بھی نہیں چھپایا، نہیں ہم ہی جانتے ہیں، یہ تمہارے بس کا بھید نہیں ہے، تم پڑھو گے تو نسلیں برباد ہو جائیں گی، تم پڑھو گے تو رات میں جنات ستائے گا، تم پڑھو گے۔ ایسا ڈراؤنا ماحول بنا دیا مفتی صاحب کہ لوگ پوچھتے ہیں حضرات رات کو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جنات لے جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں میری قوم سی صاحب اتنا ڈرنے لگی کہ پوچھتے بھائی روز سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے، جن چیزوں کی اجازت خود سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا نے دے دی ہے، پھر وہ اس کے بعد وہ عمل کسی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ جملے پر غور کیجئے گا، محتاج نہیں ہے۔ ہاں برکت بڑھانے کے لیے شیخ کی اجازت سے، شیخ جب اجازت دے گا تو مصطفیٰ سے لے کر شیخ تک اس سلسلے کے جتنے فیضان اور جتنی برکتیں وہ اشتراک ہو جائیں گی، برکت بڑھ جائے گی۔ لیکن احتیاج نہیں ہے کہ آپ پوچھیں تہجد پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، آپ پوچھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ بہرحال بات تیزی کے ساتھ آگے کرتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے جب یہ پوچھا کہ پڑھا کیا تھا، آپ نے جواب دیا، فرمایا 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تھی، 2 بار قل واللہ شریف، آمن رسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک یہ بھی پڑھا تھا، اور یہ پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا میرے اللہ میں نے اپنے حسن کو تیرے حوالے کر دیا۔ بس اتنا ہی کہا تھا۔ اتنا کہنے پر آپ دیکھیں کہ نگاہوں کے سامنے ہے بندہ، نظر نہیں آیا۔ یہ تاثیر کس بندے کی زبان کی ہے؟ جو کل ہفتہ وصولی کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، قصے تو بہت سارے، جو کل ہفتہ وصولی کر رہا تھا آج حسن بصری کی برکت اور توبہ پر استقامت، ذکر و فکر کی برکت نے اس کے سینے میں اتنا نور پیدا کیا کہ آج وہ آیت الکرسی پڑھ دے تو دشمن کو بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ رو کر اپنے رب کو منائیں گے، آپ رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ جب کریں گے تو آپ کو یہ درجہ نہیں مل سکتا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے جب کوشش کریں گے اور صحیح معنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک سے کہیں گے میرے اللہ میں نے جو جو کیا وہ تو سب جانتا ہے، اور قیامت میں سارے عیب کھول دے گا اگر میں نے توبہ نہیں کی، لیکن تو یہ بھی فرماتا ہے میرا رب معلوم کتنا کریم ہے نواز شریف والوں، اللہ اللہ۔ میرے اور آپ کے حضور نے فرمایا، توبہ پہ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، حدیث شریف قرآن شریف میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، ہم جس دن منہ پر مہر مار دیں گے اور ہم ان کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، غرض کے قرآن نے دوسری جگہ کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم۔ اللہ پاک نے فرمایا کان سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کیا کیا۔ یعنی ہم جو گناہ کرتے نا ہمارے جسم کے اعضاء پر گویا کہ اس کے نشان موجود ہوتے ہیں۔ ایک جملے میں سمجھ لیجیے، ہمارے جسم کے حصوں پر وہ نشان موجود ہوتے ہیں۔ قیامت میں ہاتھ سے کیا گیا گناہ ہاتھ خود بتائے گا کہ کیا 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 گیا، نگاہ سے کیا گیا گناہ نگاہ خود بتائے گی کہ کیا 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 گیا، زبان سے کیے گئے گناہ کے بارے میں زبان خود بتائے گی، کان خود بتائے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ نے یہ سن لیا نا کہ ہاں جو بندہ جس عضو سے گناہ کرے گا وہ عضو قیامت کے میدان میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ مگر میرے رب کی شان کریمی دیکھو، حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توجہ آگے سے لے کے پیچھے تک، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ جسم پر اعضائے جسم پر نشانات ہوتے ہیں اور جسم کا حصہ حصہ گواہی دے گا، مگر ایک خوشخبری کی بات بھی سن لیں، ہمارے اور آپ کے نبی نے کتنا کرم فرمایا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں سچی والی توبہ کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے اس فرشتوں کے ذہن سے وہ گناہ نکال دیتا، جسم کے حصے سے مٹا دیتا، یہاں تک
کہ جہاں جہاں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں کریم رب اتنی کریمی دکھاتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے جہاں جہاں گناہ لکھے جا چکے وہاں وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہی علاج ہے سکون کا، سکون پانے کا، یہی علاج ہے دھندے میں برکت کا، یہی علاج ہے رزق حلال میں برکت کا، یہی علاج ہے چہرے پر نور کا، یہی علاج ہے موت کے وقت آسانی کا، یہی علاج ہے حالات سے ٹکرانے کا، یہی ہاں اگر آپ زندگی میں انقلاب نہیں لا پائے کچھ حاصل نہیں۔ سچائی ہے یہ، آپ کو یہ باتیں میری کڑوی لگتی ہوں تو لگتی ہوں، لیکن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش۔ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، زہر کو زہر ہی کہا جائے گا، کبھی ہیرے نہیں کہے جائیں گے۔ اس لیے سچائی یہی ہے، اپنی زندگیوں میں نماز عام کریں، صحیح معنوں میں اپنی گناہوں سے رب کی بارگاہ کرم میں توبہ کریں۔ اگر صحیح معنوں میں آپ نے توبہ نہیں کی، تھوڑی دن کے لیے کسی اللہ والے سے آپ نے دعا کرائی، تھوڑی دن معاملہ ٹھیک رہے، تعویذ بنوایا، تھوڑی دن معاملہ ٹھیک رہے، پھر ہو گئے، اگر پھر ہو گیا تو پھر ایسا نہیں ہوا تعویذ کی سیاہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ جو نور تھا نا تعویذ کا، وہ جو نور تھا آستانوں کی برکت کا، وہ دھیرے 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 کر کے کم ہوتا رہا اور آپ کے گناہ واپس بڑھتے رہے۔ اس لیے وہ نور جب کم ہو گیا تو پھر آپ کو ضرورت پیش آئی کہ چلیں واپس نورانیت لے کر آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنی زندگی میں اپنے مشائخ کی ذات پر توکل کرنا سیکھیں، اپنے رب کی ذات پر توکل کرنا سیکھیں، ان اللہ والوں کی زندگیوں سے سیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو جواب دیا۔ ہر جگہ لڑ بھیڑ کر کام نہیں چلتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، نواں کورس آنے تو تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور، نواں کو لڑائی کرنے کے لیے، چپو چلانے کے لیے، نواں کورس دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نگاہ ڈالنے کے لیے۔ بے غیرت ہو تم، بے ضمیر ہو گئے ہو۔ جو نادر شاہ تمہاری تمناؤں کو سنتا ہے وہ تمہاری بری باتوں کو نہیں دیکھتے، اور وہ ناراض ہو گئے۔ یہاں تو خوشی محمد صاحب کو آپ ہاتھ پیر جوڑ کے راضی کر لو گے، وہ ناراض ہو گئے، وہ ناراض ہو گئے تو پھر بریلی سے تعویذ لاؤ یا کھچوچا سے لاؤ۔ فیضان جب کھینچ لیا گیا کوئی ولی راضی نہیں ہوتا، ہر جگہ لڑ بھیڑ کے کام نہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں سے سیکھیں نا، برکتیں حاصل کر۔ حضرت مولا علی کی چوکھٹ پہ ایک شخص آیا، لڑنے بڑھنے کی بات آئی تو روایت یاد آئی، سنا دوں؟ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہ یا علی، ماشاءاللہ پورا مجمع آپ کا جوان ہے، خوشی محمد سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا مولا کائنات کی بات آئی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انسان جو صرف چھیڑنے کے لیے پوچھتے ہیں، وہ آتے ہیں اسی لیے دیکھوں کیا بولا کیا نہیں بولا، کیا 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 نہیں کیا، کس سے کیسے ملے۔ اس سے کچھ لوگوں کی زندگی ہی گڈرگو ہے، اللہ کی پناہ۔ ان کے ساتھ فوٹو کھینچ لیا، ان کے ساتھ فوٹو کھینچ لیا، ملک الموت کے ساتھ بھی کھینچ لیتا، انتہا ہو گئی۔ الامان والحفیظ، توجہ ہے؟ مولا کائنات کے پاس ایک شخص حاضر، لوگ ایسے بھی تو پوچھے، علی حرام نہیں ہو رہا تھا اس کو تو اللہ ہی رحم فرمائے۔ حضرت مولا علی فرماتے کہ نا مجھ سے پوچھ لو، سلونی اما دون العرش، عرش کے نیچے جتنی چیزیں ساری پوچھ لو، سب بتا دو۔ ایک دن کھڑا ہوا، یعنی وہ بھی عجیب غریب آدمی تھا، کئی دن تک اسے مفتی صاحب سوال گڑھا کہ سوال بھی علی سے کرنا ہے نا تو اسی لیول کا سوال بھی ہونا چاہیے، نہ وہ تو فٹ سے جواب دے دے۔ ان سے کوئی کہتا کون سا جانور انڈے دیتا ہے، بچے دیتا ہے، فوراً جواب دے دیتے تھے، آپ نے سن رکھی ہے روایات۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے کیسے جواب دے دیتے تھی، جلدی جلدی؟ فرمایا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو کہا 10، 5 اس میں 5 اس میں۔ کہا تو نے اتنی جلدی کیسے جواب دیا، اتنی جلدی کیسے جواب دے دیا؟ کہا میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں اس لیے دے دیا۔ علی حیدر نے فرمایا تیری نگاہوں کے سامنے 10 انگلیاں رہتی ہیں، تو دیکھ کے فوراً جواب دے دیتا میں مولا کائنات ہوں، کائنات نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، تو سوال کرتا میں فوراً جواب، ادھر سوال کرتا تیری اوقات 10 انگلیوں تک کی ہے، تو یہ دیکھ کر جواب دیتا ہے میری شان مصطفیٰ نے اونچی کی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں مولا کائنات ہوں، کائنات کا کوئی سوال کیا جاتا ہے یہاں
गया। تو سوال بھی علی سے کرنا ہے. اس نے کئی دن تک یہ سیٹنگ کی کہ یہ پوچھوں گا پھر یہ جواب دے دیا تو یہ پوچھوں گا پھر یہ جب. اچھا پلاننگ کرنے والوں کا بھی حاسدوں کا بھی کوئی علاج نہیں سی صاحب. وہ کئی دن تک پریشان رہتے بیچارے. یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا لیکن جب بات موقع کی آتی ہے تو وہ خود ہی نسیم منسیہ کی منزلوں تک پہنچ جائے. اللہ ماشاءاللہ. چلے بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. واللہ میں کسی پہ ٹارگٹ نہیں کرا. یہ میرا مزاج ہے. میں کوئی ادیب خطیب تو ہوں نہیں. جو آ جاتا ہے بول دیتا ہوں. اللہ توبہ اللہ سے توبہ. کوئی جملہ مفتی لوگ بیٹھے ہیں فتوا تو لگا دیں گے. رجوع کر لیتا ہوں اسی لیے فوراً جلدی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. بات یاد آ گئی مولا کائنات نادر علی کہ یہاں ذکر علی نہ ہو دل کو سکون نہیں. جس نے اپنے نام میں علی کو نہیں چھوڑا وہ اپنے جلسے میں کیسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے لیکن وہ بات ہے قصے مولا کائنات کے قصے تو بہت یہ پڑھ دیتا ہوں. بہت دنوں تک اس نے سیٹنگ کی یہ پوچھوں گا. ایک لوجک والا سوال ہے. لوجک سے خالی سوال لے کر آیا. اس نے کہا کہ ایک کتے اور ایک بکری کا ملاپ ہوا, بچہ پیدا ہوا, بتائیے وہ حلال ہے یا حرام؟ حالانکہ یہ تقریباً ناممکن چیز ہے کیونکہ دونوں کی جنس الگ ہے, بکری کی الگ ہے کتے کی الگ ہے. لیکن اب اس کو چونکہ گستاخی کرنی تھی اور وہ علی کو چپ کرانا چاہ رہا تھا. علی کو چپ کرانا چاہ رہا. اس بیوقوف کو بتا نہیں 1500 سال بعد بھی علی کی اولاد بھی چپ نہیں ہوتی. علی کیا چپ, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے. علی کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. چپ کرانے آیا تھا. کیسے؟ اپنے علم سے چپ کراؤں. سوال کہ اس نے کتے اور بکری کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا, حلال ہے یا حرام؟ دکھتا کیسے؟ اور دونوں میں ملتا ہے. اچھا حضرت علی نے فرمایا تو اس کے سامنے پانی رکھا. توجہ کیا ہے, ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. تو کہنے لگا کہ پانی ہاں کبھی کتے کی طرح چاٹ کے پیتا ہے, کبھی بکری کی طرح پیتا ہے. حضرت علی نے کو پانی پلا کے دکھاؤ تو کہا کبھی کتے کی طرح پیتا ہے چاٹ کے, کبھی بکری کی طرح پیتا ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کے سامنے گھاس رکھ دو. گھاس کھاتا ہے, بکری نہیں کھاتا تو کتا. اس نے کہا حضرت کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا. حضرت مولا علی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اس کے بیٹھنے کا انداز دیکھو. بیٹھنے کا انداز پچھلے پیر پہ بیٹھتا ہے تو حرام ہے, یہ کتے کی کنڈیشن ہے. اور اگلے پیر پہ بیٹھتا ہے, چاروں پیر پہ بیٹھتا ہے تو حلال ہے. کیونکہ بکری کی بیٹھنے کا طریقہ یہ. دیکھیں آپ سٹھیک جوابات. لیکن اس نے پھر کیا کہا, کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ایسے بیٹھتا ہے. حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ مکار ہے, اس کو سیدھے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. پھر حضرت علی نے فرمایا خوبصورتی کے ساتھ فرمایا اچھا دیکھ وہ جو کھاتا ہے نا وہ چگالی کرتا یا نہیں کرتا. بکری گھاس کھانے کے بعد اپنا منہ چلاتی رہتی ہے نا کافی دیر تک, اونٹ بھی چلاتا ہے, اس کو کہتے ہیں چگالی کرنا اردو میں. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ دیکھ چگالی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر چگالی کرتا ہے تو حلال ہے کہ بکری کا طریقہ, اور اگر نہیں کرتا تو حرام ہے. اس نے پھر کہا کہ حضرت کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اب مولا کائنات کا جواب سنیے. نہلے پہ دہلا نانی یاد دلا دی. فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کو ذبح کر لے. اگر آتے نکلے تو حرام ہے, اودری نکلے تو حرام ہے. اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ کبھی آنت نکلتی ہے کبھی اودری نکلتی ہے, کیونکہ ذبح تو ایک بار ہی ہوگا. ایک بار کر دیا قصہ ختم. گویا کہ اس کے تصورات کو علی نے ذبح کر دیا اور کہا مصطفیٰ کے وارث ہے. جہاں سے گویا کہ کہا جہاں سے تمہارے سوچنے کی سرحدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے ہمارے جواب کی سرحدیں وہاں سے جھگڑے نہیں کیے, لات نہیں ٹھوک دی. خیبر کو اٹھا کے پھینک دینے والا علی
یہاں لوگوں کو جواب پہ جواب دے رہا. یہودیوں کی نامی یاد دلانے والا علی یہاں جناب والا جواب پر جواب دے رہا ہے. اللہ اللہ، بدر کی سرزمین پر سب سے زیادہ کافروں کو جہنم رسید کرنے والا علی یہاں جواب دے رہا ہے. پتا چلا تلوار چلانے کی جگہ ہر جگہ نہیں ہے، کہیں کہیں تلوار سے نہیں گفتار سے کام ہوتا ہے. جہاں گفتار سے ہو وہاں تلوار مت چلاؤ، اور جہاں تلوار سے ہو پھر بات مت کرو، پھر تلوار ہی چلے گی. برادران ملت اسلامیہ، بات یہ کر رہا تھا اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کوئی بہت دور نہیں گیا، کوئی بہت دور نہیں گئے. پلٹیے، اللہ ہماری اور آپ کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ تمام لوگوں میں سب سے برا بندہ بھی اگر اس کی چوکھٹ پہ آئے، وہ تمام لوگوں میں سب سے برے بندے کو بھی ایک لمحے میں معاف کر دے. بہت سے قصے توبہ کے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں حبیب اجمی کا ذکر چھوڑ گیا، ایک قصہ ان کا اور پڑھ دیتا ہوں. جی اجازت ہے؟ عنایت سبحان اللہ. سرکار حبیب اجمی، آج ایک حبیب اجمی کا قصہ اور پڑھ دوں، حالانکہ قصے بہت. محمد عربی کے غلام حبیب اجمی، کل کنڈیشن یہ تھی کہ حرام کماتے تھے، آج کنڈیشن یہ ہے کہ سب کچھ صدقہ کر کے اس کی محنت اور اس کو منانے کی اتنی محنت کی، جنگلوں میں جا کے رہتے تھے، کھنڈروں میں عبادت کرتے تھے. بیوی کو اس بات پر منا لیا کہ ہاں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ صدقہ کر دیا. اپنے رب کی بارگاہ میں روتے روتے گڑ گڑاتے صبح و شام گزار گئے، سب صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ کھانے کو لالے پڑ گئے. لیکن حبیب اجمی نے پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک بندہ میرے پاس کچھ دنوں پہلے آیا، اللہ معاف کرے، نقل کفر نباشد، اس نے کہا تو میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ٹینشن بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارا معیار ہو گیا، الامان والحفیظ. توبہ. آپ کو معلوم ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، گجرات میں حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ تھے، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا. حضرت کوئی بے نمازی ان کے پاس جاتا نا، دعا دینا تو دور کی بات ہے، اور وہ مخدوم پاک کے وہ خلیفہ اس بندے سے مصافحہ ہی نہیں کرتے تھے کہ تو بے نمازی. اتنی آسان ہے جنت، ابا جی کا گھر ہے، جب چاہو جب چلے جاؤ، جب چاہو جب آ جاؤ، اتنا آسان ہے جانا. یہی حسن بصری روتے تھے، اور کنڈیشن یہ تھی کہ جناب والا ایک مرتبہ چھت پر بیٹھ کر رو رہے تھے، آنسو گرا نا تو گزرنے والے کے بدن کے اوپر گر گیا. تو گزرنے والے نے پوچھا بھائی یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ حسن بصری نے پلٹ کر کہا ایک گنہگار کی آنکھوں کے آنسو ہیں، اپنے کپڑوں کو دھو لینا. منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. قصہ پڑھا ہوں تیزی کے ساتھ، کس منزل تک پہنچے. ایک بڑھیا حضرت سرکار حبیب اجمی کی چوکھٹ پر آئی، توجہ ہے، حبیب اجمی کی چوکھٹ پر آئی. بیٹھ جائیں پریشان، بسم اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں اور غلاموں کی شان بیان کر رہا ہوں. سرکار حبیب اجمی کا قصہ پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد حضرت تعبیر العلماء کا بیان آپ نے سننا ہے. ٹھیک یہاں نہیں ہے شریف. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ ہے، بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. حضرت سرکار حبیب اجمی کی بات کر رہا تھا. حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈیشن یہ، سرکار حبیب اجمی کی چوکھٹ پر ایک بڑھیا آئی، اور بڑھیا آنے کے بعد اس نے کہا حضور میرا بیٹا گم گیا ہے، میرا بیٹا گم گیا ہے، سرکار آپ کرم فرمائے. حبیب اجمی نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا حضرت 2 روپے ہے. 2 درہم ہے. حضرت حسن سرکار حبیب اجمی نے فرمایا لاؤ وہ 2 روپے لاؤ مجھے دے دو. حضرت حبیب اجمی نے 2 درہم ان سے لے لیے، اور لینے کے بعد ان کے سامنے خیرات کر دیے. 2 روپے تھے غریب کے پاس، وہ بھی لے لیے، صدقہ کر دیا، اور لینے کے بعد کہا خیرات کر دو. خیرات کر دیا اور کہا جاؤ اپنے گھر پہنچو، تمہارا بیٹا آ گیا. کل
کھیلنے والا, ہفتہ وصولی کرنے والا, آج مالک کی چوکھٹ پر مالک کو راضی کرنے کے لیے پہنچا. کتنی ترقی پر پہنچا, کہا جا اپنے گھر جا, تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا ہے. اتنا کہنا تو وہ خاتون اپنے گھر پہنچی تو دیکھا واقعی بیٹا موجود. اے اللہ کے بندے, کہاں تھا؟ میں نے اتنا تلاش کیا, ملا ہی نہیں. تو گیا کہاں؟ تیری کیفیت کیا؟ تیری کنڈیشن کیسی؟ تو تھا کہاں؟ اس نے کہا میں تو کئی کلومیٹر دور کرمان میں تھا. کرمان؟ تو یہاں کیسے آیا؟ یہاں کیسے آیا؟ کہا میرے استاد نے مجھے بھیجا کہ جاؤ بازار سے گوشت لے آؤ. میں اٹھا اور گوشت لینے کے لیے وہاں سے چلا, اور جب بازار میں پہنچا, گوشت لینے کے لیے بازار میں پہنچا, جیسے ہی بازار میں پہنچا آندھی آئی, اور اتنی زوردار آندھی آئی کہ اس آندھی نے مجھے اڑا لیا, اور اڑاتے اڑاتے آندھی نے نعرہ رسالت حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج العلماء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ, عرس نادری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھ جاؤ, جلدی سے بیٹھ جائے, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. ہماری اس محفل, اس کانفرنس کے امیر کارواں, امیر کشور خطابت, سلطنت خطابت کے شہنشاہ, تاج العلماء, فخر الخطباء, نبیر حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد نورانی میاں صاحب اللہ شرف الجیلانی ادام اللہ فیوزوں کی تشریف آوری ہے. ولی عہد آستانہ اشرفیہ محدث اعظم ہند چوچا شریف تشریف فرما. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, واقعہ پورا کروں, اس کے بعد آپ کو تاج العلماء کے حوالے کرتا ہوں. حضرت حبیب اجوی کی بات کرتے کرتے میری تقریر اس مرحلے پر آ گئی. ایک بڑھیا سرکار حبیب اجوی کی چوکھٹ پر آئی, اس نے آ کر کہا حضور میرا بیٹا گم گیا, آپ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا مل جائے. حبیب اجوی نے فرمایا پیسہ ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا 2 درہم ہیں, صرف 2 روپے. حضرت حبیب اجوی نے فرمایا لاؤ, وہ لاؤ. وہ 2 درہم قبول کر لیے اور اس کے سامنے ہی غریبوں کو تقسیم کر دیا. اللہ والے لیتے ہیں, لوگوں کو دینے کے لیے لیتے ہیں. دیکھیں آپ, سرکار حبیب اجوی نے لیا, ان کے سامنے صدقہ کر, اور فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا. اچھا پہنچی, جب گھر پہنچی تو دیکھا واقعی اس کا بیٹا اس کے گھر میں موجود تھا. کہا میرے بیٹے میں اتنے دن سے تجھے تلاش کر رہی ہوں, تھک گئی تلاش کرتے کرتے. کہاں سے تو آیا, تو چلا کہاں گیا تھا, تو مل نہیں رہا تھا. اس نے کہا میں تو بہت دور کرمان میں تھا. پھر کہا میرے استاد نے مجھے کہا جاؤ بازار سے گوشت لے کر آؤ. میں گوشت لینے چلا گیا. جب میں گوشت لینے چلا گیا تو ایک آندھی آئی, اور اس آندھی نے اتنی زور سے مجھے لپیٹا کہ میں یہ سن رہا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس جوان کو اس کے گھر پہنچا دو. ہواؤں نے مجھے لا کر میرے گھر پہنچا دیا. جب میں صحیح سلامت میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا. یہ اللہ والوں کی چوکھٹیں ہیں, ہواؤں پر بھی جن کو قدرت اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے. برادران ملت اسلامیہ, یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی چوکھٹ پر ٹینشن نہیں ہے. آپ بھی نو ٹینشن ہونا چاہتے ہیں تو ان کی چوکھٹوں پر آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان چوکھٹوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں اپنے تمام معروضات پیش کریں. کریم اللہ جب نظر کرم فرمائے گا ان بندوں کے صدقے و طفیل, تو زندگی کے سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے, ساری بے قراری ختم ہو جائے گی, ساری بے راحتی ختم ہو جائے گی. آپ کی زندگی پرسکون ہوگی, اور پرسکون زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, خواجہ ہندوستان کے فیضان کی ضرورت ہے. ان اللہ والوں کی چوکھٹوں پر آ کر اپنے ایمان کو بھی تازہ کیا کرے, اپنی زندگی میں سکون لایا کرے, اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ
گناہوں سے توبہ کیا کرے. آپ آمد پہ ہم برخاست. اللہ رب العزت مجھے کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. درمیان گفتگو میری زبان سے کوئی جملہ لاشعوری طور پر جانے انجانے میں کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنی زندگی کی تمام خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.